قریش میں کنٹروورسی جاری تھی مکے میں اس کو بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہوتے ڈوز، ایک ہوتے ہاکس ہوتے جنگجو، مارو جی مارو مر جاؤ، یا مر جاؤ یا مار دو۔ ایک ڈوز ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے دشمن کو بھی اگر مارنا ہے تو اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو خامخواہ جو ہے اسے زہر دینا۔ تم حکمت عملی سے کام لو، دیکھو تیل کی دھار دیکھو۔ وہاں جو ہاکس تھے ان کا سردار تھا ابو جہل، اس کے علاوہ کئی تھے، اور ابو عقبہ ابن ابی معیط وغیرہ وغیرہ، اخرس ابن شریح وغیرہ وغیرہ۔ اور جو ڈوز تھے، فاختائیں ہاکس، وہ جو شہباز ٹائپ لڑاکا جنگجو، تو ڈوز کے سردار جو تھے وہ ایک تو تھے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ نے، وہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت تک وہ مشرکین میں سے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیزوں میں سے تھے۔ دوسرے عتبہ ابن ربیعہ جو ایک بزرگ تھا ان کے ہاں، اور تھا دھیمے مزاج کی۔ تو عتبہ ابن ربیعہ روکے ہوئے تھا ان ہاکس کو، اور اس نے بڑی زبردست بات کہی تھی ڈپلومیٹک اعتبار سے کہ دیکھو محمد اور اس کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، بلا تمہارے سروں سے ٹل گئی، رسید بود بلائے ولے بخیر گزشت۔ لیکن محمد نچنت بیٹھنے والے تو نہیں ہے، وہ وہاں جا کر چرچا کریں گے اب اسی دعوت کا۔ سارا عرب مشرک ہے، وہ شرک کے خلاف وہاں بات کریں گے تو پورا عرب ان سے ٹکرائے گا۔ اب اگر عرب محمد کو زیر کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، ختم کر دے معاذ اللہ، تو جو تم چاہتے وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے رشتہ داروں کی، ظاہر بات ہے کون تھے یہ جتنے مہاجرین تھے قریش میں سے تھے نا، تو اپنے بھائی اور عزیزوں کے خون سے اپنی تلواریں رنگین نہیں کرنی ہوں گی۔ اور اگر محمد غالب آ جائے پورے عرب پر، then we stand to lose nothing، ہمارا کیا نقصان ہوگا؟ آخر محمد ہمارا بھائی ہے، قرشی ہے کہ نہیں، عبد المطلب کا پوتا ہے یا نہیں؟ تو گویا کہ ہماری حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے۔ کس قدر ڈپلومیٹک بات ہے، آپ ذرا غور کیجیے۔ بہرحال اس بنا پر وہاں سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی اسنا میں جو 18واں مہینہ ہے اس 1.5 سال کا، اس میں 2 واقعات ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ ایک قافلہ ابو سفیان کے سرکردگی میں گیا تھا شام۔ جب وہ شام جا رہا تھا حضور نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن وہ تیزی سے نکل گئے۔ اب اس کی خبر آئی کہ وہ واپس آ رہا ہے، اور گزرے گا بدر سے، بدر ہی کا راستہ تھا۔ یہ بدر جو ہے ایک، یوں سمجھیے کہ ایک ایسی وادی ہے جو لمبائی میں زیادہ ہے، چڑھائی میں کم ہے، لیکن ہے کھلی، خاصی کھلی وادی۔ شمال میں ایک گھاٹی سے ہو کر وہ راستہ ہے کہ جو شام سے آتا ہے، جنوبی اینڈ پر ایک گھاٹی میں سے ہو کر وہ راستہ ہے جو مکے سے آ رہا ہے، اب اس کا جو مشرقی بازو ہے اس کے تقریباً وسط میں ایک گھاٹی میں سے ہو کر وہ راستہ ہے جو مدینے سے آ رہا ہے۔ حضور کی اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ بدر میں اس قریش کے قافلے کے اوپر حملہ کیا جائے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانہ ہو گئے۔ کسی جنگ کا کوئی خیال نہیں تھا، نہ آپ کا کسی جنگ کا ارادہ تھا، نہ کوئی اندیشہ تھا کہ جنگ ہو جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اس سے پہلے 4 غزوات میں حضور گئے تھے، اسی طریقے سے سمجھیے کہ 5واں غزوہ یا نویں مہم تھی کہ جس کے لیے حضور وہاں سے نکلے۔ اسی لیے نہ نفیر عام تھی، نہ سب صحابہ شریک ہوئے، اور جو شریک نہیں ہوئے ان پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوا کہ کیوں نہیں شریک ہوئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ چونکہ بدر میں تو ایک قافلے کا پیچھا کرنا مقصود تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، لہذا بہت سے لوگ نہیں گئے، وہ خود بھی نہیں گئے تھے، اور نہ جو گئے ان کے اوپر کوئی عتاب ہوا۔ لیکن یہ کہ 2 واقعات ایسے ہو گئے کہ قریش میں اب وہ ڈوز جو ہے ان کی آواز دب گئی، اور ہاکس کی آواز جو ہے وہ بلند ہو گئی۔ ایک ابو سفیان نے اپنا ایلچی بھیج دیا، جاؤ شور مچا دو مکے کے اندر کہ ہمارے قافلے کو خطرہ ہے محمد کے لوگوں سے، وہ لوٹ لیں گے۔ اور قافلے میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار،
7 من سونے کے مساوی اور بہت سا مال، اور صرف 40 اس کے جو ہیں وہ پہرے دار کہہ لیں، محافظ کہہ لیں، تو یہ قافلہ تو ختم ہو جائے گا، تمہاری ساری دولت محمد لوٹ لیں گے۔ این اسی وقت جو سریہ نخلا ہوا تھا، جہاں کے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا، عمرو بن الحضرمی، اس کا قتل ہو گیا، ادھر سے اس کا بھائی چیختا ہوا آیا کہ ہمارے آدمی کو، میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے محمد کے آدمیوں نے، اور قتل بھی کیا ہے رجب کے مہینے میں، جو کہ مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے۔ بس اب یہ طوفان جو ایک وقت میں جمع ہو گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اب نفس کی بات کچھ نہیں ہو سکتی تھی، اب جو ہے ہاکس غالب آ گئے، طبل جنگ بجا دیا گیا، اور 1400 آدمی مکے سے اس فوج میں شریک ہو کر آ گیا ہے۔